بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ایک ایسے نبی کا ذکر ہے جو 100 برس تک مردہ رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ قرآن پاک میں مذکور وفات کے بعد زندہ ہونے والے یہ نبی کون ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے مردہ دراز گوش کا بھی اٹھ کر چل پڑنا اور ان کے دیگر معجزات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ معزز ناظرین، مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی و غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا اور پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشت میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جنوں انس سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ بچے کچے بنی اسرائیل کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور طرح طرح کے باغات لگا کر شہر کو پہلے سے بھی بہت خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو یا بدمزگی پیدا ہوئی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ و بچار میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا، میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر،
میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا پھر مجھ کو زندہ فرما دیا۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے ایک لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو قتل کر دیا تھا اور تورات کی کوئی بھی جلد زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اسی دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی، اور اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا، اور اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بحرف حضرت عزیر کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے یک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا، یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا اور پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کم کچھ وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے۔ اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔